قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. یعنی قریش کیا تھے؟ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، لہذا پورے عرب میں ان کا رعب تھا. جیسے ماضی قریب تک جب کوئی بس لٹتی تھی، قافلہ لٹتا تھا، تو جب قافلے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی سید بھی ہے اس میں، تو اس کا مال آ کے واپس بھی کرتے تھے، اس کی معافی بھی مانگتے تھے. سید بادشاہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احترام تھا نا کہ یہ حضور کا بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہے. نو. حالانکہ لٹیرے ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، جان کی کوئی قیمت ان کی نظر میں نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کا اتنا احترام تھا کہ اس کا مال نہیں لوٹتے تھے. اسی طرح عرب میں قریش کا احترام تھا کہ سارے قافلے لٹتے تھے، لیکن قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. سید بادشاہ کرشی بادشاہ. اچھا، اب یہی ان کی اصل اکنامک سورس تھی کہ قریش یعنی مکہ مکرمہ میں نہ بارش ہوتی تھی، نہ کوئی چیز اگتی تھی، اور نہ یہ کچھ بناتے تھے. سکی چودر. اصل ان کا سب سے بڑا بزنس کیا تھا؟ کاروان، کارگو بزنس آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ یمن کے ساحل پر جو سامان ایشیا سے آنے والا، ملائیشیا، انڈونیشیا، انڈیا سے مال جو تھا وہ یمن کے ساحل پہ اترتا تھا، اور پھر بائی سرفیس جو ہے وہ شام کی طرف جاتا تھا، اور پھر آگے یورپ جاتا تھا. اب اس ساری جو تھی ٹریڈ، کارگو سروس جو تھی، اس کو انہوں نے مونوپلائز کیا ہوا تھا. تو اس کا کہا جا رہا ہے قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی مانوس کر کے ان کو تجارتی سفروں سے سردیوں اور گرمیوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر یہ احسان کیا ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. پس انہیں بھی چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں امن دیا. یہ سورت سب کو بچپن سے یاد ہوتی ہے، مجھے بھی یاد تھی، لیکن حج کے موقع پر ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں طواف کر رہا تھا تو اذان ہو گئی، تو میں تقریباً اگلی صف میں ہی وہاں کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، اور امام صاحب نے سورت قریش تلاوت کر دی. اس دن جو سورت قریش سننے کا مزہ آیا نا کہ ھذا البیت، اس کا مطلب ہے یہ گھر، وہ سامنے وہ گھر تھا، مزہ آ گیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھذَا الْبَيْتِ. تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں.